السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم اکبر علی خان صاحب۔ تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک جو بہت اہم مسئلہ ہے، جس میں لوگ سکن والوں کے پاس جاتے ہیں اور کچھ اپنے طور پہ بھی نسخے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے خارش کا مسئلہ۔ یہ ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ حکیم صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ اس کے خارش کے ہونے کی وجوہات میں کیا کیا وجوہات شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم سوال ہے۔ جی بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا علاج کیا ہے، جی سب سے پہلے اس کے وجوہات پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر چند ایک وجوہات ہیں، بہت لمبا چوڑا نہیں۔ فلسفہ یہ ہے کہ جو گندگی جسم سے خارج ہونی ہے وہ خون میں شامل رہتی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اب اس کے اخراج کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہمارا ایک قدرتی طریقہ ہے، پیشاب، پسینہ، پخانہ۔ جی جی دوسرا، اس خون کو صاف کرنے کے لیے قدرتی طریقہ یہ ہے کہ ہم چینی اور میٹھی چیزیں کم استعمال کریں، بالکل صحیح بات۔ اور کم از کم سال میں 2 مہینے ایسے ضرور ہونے چاہیے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے جی کہ کم از کم 2-3 ماہ سردیوں میں ہمیں ضرور کڑوی چیزیں استعمال کروائی جاتی تھیں، صحیح بات ہے۔ جیسا کہ چاسکو ہے، وہ السی میں ڈال کر بنایا جاتا تھا، صحیح۔ اور نتیجہ کیا تھا کہ سارا سال ہمیں پیت، خارش، پھوڑے، پھنسیاں، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ بالکل صحیح بات۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی چیزیں استعمال کریں گے، جیسا کہ پانی کا استعمال۔ جی جی پانی کے لیے ایک اور لفظ ہے اینٹی آکسیڈنٹ۔ جی جی اس میں ہم یہ کریں گے کہ پانی میں پودینہ اور الائچی، صحیح، یہ 2 چیزیں شامل کر لیں۔ بنیادی مقصد جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی کا ٹیسٹ خوشگوار ہو جائے گا، بالکل صحیح، پانی خون میں شامل ہو جائے گا آسانی سے، معدے میں زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ خون صاف ہونے کے بعد ہماری جلد میں جو خون صاف پہنچ جائے گا وہ خارش نہیں ہونے دے گا۔ بالکل صحیح بات۔ ایسا خون جس میں نمکیات کی بہتات ہو، وہ جلد خراب کر کے خارش کا باعث بنے گا۔ اسی طرح کڑوی چیزوں کی موجودگی، کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مختلف کڑوی چیزیں استعمال کرنی ہے، جیسا کہ نیم کے پتوں کی گولیاں ہو گئی، چاسکو ہو گئی۔ یہ ہمارے معاشرتی طور پر کچھ چیزیں عام روٹین میں استعمال ہوتی ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اگر یہ ہم کڑوی چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ خارش سے نجات مل جائے گی۔ بالکل صحیح بات۔ سامعین اکرام، جیسا کہ حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ ہمیں مصفی خون چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ مصفی خون میں اللہ پاک نے کچھ سبزیاں بھی رکھی ہیں، جیسے کریلے ہیں۔ جی، اچھا، اسی طرح سے جو چیز بھی جس میں کڑواہٹ موجود ہے نا، وہ مصفی خون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں، پانی کی کمی نہیں ہو، کیونکہ پانی میں ہی ہماری باڈی میں سے نمکیات کا اخراج کرنا ہے، پیشاب کے ذریعے اور سکن سے ہماری پسینے کے ذریعے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کی بھی ہم دن میں مناسب مقدار، اور پانی کا حکیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹائم جو پانی پینے کا 2 کھانوں کے درمیانی وقفے میں ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، کڑوی چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جی جی اس میں ایک میٹھی بات بھی ہے، جی جی وہ ہے کدو کا رائتا۔ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اب وہ جسم میں تری پیدا کرنے کے لیے، خشکی دور کرنے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اس میں دہی شامل ہو جاتا ہے تو جسم کی بنیادی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ صحیح بات۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے کدو سے اچھی کوئی چیز نہیں، بہترین۔ تو خارش کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ چند دن کدو کا رائستہ ضرور استعمال کریں۔ اچھا حکیم صاحب، ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ مصفی خون ادویات عموماً ہوتی ہیں خشک، جی، ان میں خشکی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، تو کیا ان کے ساتھ ہمیں مکھن یا دیسی گھی یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے؟ جی، ایسا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں کہ مکھن استعمال کیا جا سکتا ہے، جی لیکن بعض مریض ایسے ہیں کہ ان کے لیے مکھن کی اجازت معالج نہیں دیتے، کہ جن کا کولیسٹرول لیول پہلے سے زیادہ ہے۔ جی جی تو ایسی صورت میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ایسی ادویات شامل کر لی جائیں
جو ان کی گرمی کو بھی دور کریں، خشکی کو بھی دور کریں اور ان کو تری بھی مہیا کریں. اس میں سر فہرست اناب ہے. جی 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 جی. اناب خشکی کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. جی جی. اس کے علاوہ سندل کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے کہ آپ کڑوی چیزوں کے ساتھ اگر جوشاندے کی صورت میں لینا چاہیں، گولی کی فارم میں بنانا چاہیں، معجون کی صورت میں بنائیں تو اناب، سندل اور الائچی، جی جی، یہ 3 چیزیں استعمال کریں گے تو کڑوی چیزوں کی خشکی دور ہو جائے گی. بہترین، بالکل صحیح ہے، درست ہے بالکل. تعلیم انسان کو دیتی ہے کچھ نیا کر گزرنے کا جذبہ، سب سے آگے بڑھنے کا جذبہ، اور یہ جذبہ دیتا ہے آپ کو آئی ایس ایم گروپ آف کالجز. لاہور میں شاندار کامیابی کے بعد اب آپ کے شہر فیصل آباد میں ایڈمیشنز اوپن فار بوائز ان ایف ایس سی انجینئرنگ، ایف ایس سی میڈیکل، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے، بی کام، ایم بی اے اینڈ ایم کام، ڈپلوما ان کمپیوٹر، ڈپلوما ان انگلش لینگویج. آئی ایس ایم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آفر کر رہا ہے بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے پر کار، جبکہ کالج میں پہلی پوزیشن لینے پر موٹر سائیکل. آئی ایس ایم گروپ آف کالجز. اچھا حکیم صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ خارش کے مریضوں کو پرہیز کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خارش میں اضافہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خون میں جب نمکیات بڑھ جاتے ہیں، نمکیات کا اخراج نہیں ہوتا، جی جی، تو نتیجتاً جلد تک غذائیت کے ساتھ ساتھ ہمیں نمکیات کی وجہ سے خشکی بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو جہاں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانی زیادہ پئیں اور کوشش کریں کہ کڑوی چیزیں استعمال کریں، وہیں ہم نے کچھ پرہیز بھی کرنے. جی جی. ایسی غذائیں جس میں نمک زیادہ ہے، جس میں مرچ زیادہ ہے، جس میں یوریٹس زیادہ ہیں، جیسے کہ گوشت ہے، جی جی، ہمیں کوشش کرنا چاہیے تو کم سے کم استعمال کریں. صحیح. اس میں کوشش کریں کہ پھل، سبزیاں، دودھ، دہی، لسی، یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں. کوشش کریں ہر طرح کی تلی چیز، صحیح. پراٹھا خصوصاً، پراٹھا، گوشت، تیز مرچ، تیز مسالے، ان سے پرہیز کیا جائے. صحیح. اچھا، یعنی میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ ہمیں الکلی والی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، بالکل صحیح، اور جس میں ایسڈ ہے، بالکل صحیح، تذابیت کا باعث بنتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں بالکل ایسا ہی نہیں، کم استعمال کرنی چاہیے، ان کا استعمال ہاں جی، بہت کم ہونا چاہیے. کہ صحیح. خون میں سے ہم نے تپش کو دور کرنا ہے، ایسڈ کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوائیوں کی نسبت اگر چند دن باقاعدگی سے دودھ، دہی کا استعمال کر لیا جائے، اللہ کے حکم سے خارش کے مریض کو صحیح کافی حد تک سکون مل جائے گا. اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کے، وہ مسلح، اصلاح کرنے والا. اچھا، وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں خارش کے مرض میں جو بطور مسلح استعمال ہو سکتی ہیں، جو اصلاح کرنے والی ہیں ہمارے معدے کا؟ جیسے کہ آپ نے کچھ بتائی بھی ہے، مزید آپ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. اس میں ایسا ہے کہ تقریباً تمام سبزیاں، جی جی، خاص طور پہ جو گھی میں تلے بغیر بن سکتی ہوں، جی جی، اب بھنڈی ہے، کریلے ہیں، یہ گھی میں تل کے تیار ہوں گی. جی جی، بالکل صحیح. لیکن ٹینڈے، کدو، شلجم، گاجر، مولی، یہ سبزیاں ایسی ہیں جنہیں بطور رائتہ استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. جب رائتے کا لفظ آتا ہے تو عموماً کدو کا رائتہ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، بالکل صحیح. لیکن باقی سبزیوں کا رائتہ بھی بہترین، اچھے ٹیسٹ والا، اچھے ذائقے والا بن جاتا ہے، اور خارش کے مریض کے لیے بہترین افادیت ہے کہ آپ مولی یا کسی بھی سبزی کو ابال کر اس میں دہی شامل کریں، حسب ذائقہ اس میں نمک یا کوئی چاٹ مسالہ وغیرہ کوئی چیز شامل کریں، اور روٹی کی نسبت اس رائتے کو زیادہ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے معدے کی اصلاح ہو جائے گی، غذاؤں کی اصلاح ہو جائے گی. اچھا، اس میں حکیم صاحب میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بتایا کہ اس میں آپ فروٹ چاٹ کا مسالہ یا کوئی ایسی چیز، اچھا میرے خیال میں اس کی مقدار بہت معمولی سی ہونی چاہیے، بالکل، تاکہ ہمیں اس کی افادیت صحیح مل سکے، ساتھ میں تھوڑا ٹیسٹ بھی مل جائے. اچھا، فروٹ چاٹ کا مسالہ یا چاٹ مسالے کا بھی میں ذکر کرتا چلوں، آپ نے ایک بات بریدی ہے، یہ ہم بازاری نہیں استعمال کرتے. جی جی، ہم یہ کرتے ہیں کہ جس وقت آم کا سیزن ہے تو اس کی گٹلیوں میں سے
اس کے اندر والا مغز، اس کا گدا نکال لیتے ہیں، اچھا اچھا، اس کی گری نکال لیتے ہیں. وہ آمچور جس سے بناتے ہیں، وہ جس سے آمچور بنتے ہیں وہ ہم خود تیار بہترین کرتے ہیں. ہاضم ہے وہ. بہترین ہاضم ہے، صحیح صحیح، اور وہ زیادہ استعمال کرنے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں دیتا، نقصان نہیں ہوتا. اور بہترین اس کا ٹیسٹ ہے. صحیح. تو آپ چاٹ مسالے کی بجائے، اب وہ چاٹ مسالہ ہی ہے، ہم گھر میں جی اسے جی. چاٹ مسالے کہتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اس میں تھوڑا زیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں اسے آمچور یا آمچور بھی کہتے ہیں. آمچور بھی کہتے ہیں. اچھا، اس میں یعنی حکیم صاحب کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ بے ضرر مسالے، زیرہ، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو افادیت بھی جن کی ہے اور انتہائی آپ کے لیے ان امراض میں مفید ہے، بلکہ میدے کے، کیونکہ عموماً جو میدے اور انتڑیوں کے مریض ہوتے ہیں، خارش کا مسئلہ بھی انہی کے ساتھ، بالکل ایسا ہی ہے. پھر لیور کے ان کے کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں انزائم، اس سے بھی پھر معاملات بنتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں اور عرض کرتا چلوں کہ آمچور عام دکانوں سے مل جاتا ہے، جی لیکن آپ کوشش کریں کہ گھر میں خود تیار بنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار سے جو آمچور ملتا ہے وہ پوری گٹھلی کو گرائنڈ کر لیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، اس کی وہ افادیت میں، اس کی وہ زمین افادیت آسمان نہیں کا رہتی. فرق ہے. بالکل ایسا. ہم جو تیار کرتے ہیں گھروں میں، گٹھلی کو توڑ کر اس کی اندر والی گری، اس کا مغز، اس کا جو اندر والا نرم حصہ ہے وہ نکال لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ چند دنوں میں خشک ہو جاتا ہے، اس کو گرائنڈ کرتے ہیں. اس کی بہترین افادیت ہے. مزے کی بات ہے، اگر بندے کو پیچس لگ جائے تب بھی وہ فائدہ کرتا ہے، قبض ہو جائے تب بھی فائدہ کرتا ہے. انٹسٹائن کے لیے بڑی مفید انٹسٹائن کے چیز لیے ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ناظرین، جیسا کہ حکیم صاحب کے مفید مشوروں سے میں نے تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے ان کی آج کی گفتگو سے. اگر آپ بھی توجہ سے اور غور سے اس گفتگو کو سنیں گے تو یقیناً آپ کو بھی اس میں سے بہت کچھ حاصل ہوگا، جس سے آپ کے صحت کے مسائل کم ہونے میں آپ کو مدد ملے گی. تو اسی کے ساتھ ہم حکیم صاحب سے اجازت لیں گے. ہماری آج کے پروگرام جو ہیلتھ کے ٹاپ ہے، اس میں ہمیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنا ہے. السلام علیکم.